السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم معروف فیشن ڈیزائنر اور سماجی کارکن سارا گنڈا پور کے گھر میں موجود ہیں۔ تو ہم سارا سے پوچھتے ہیں کہ سارا، آپ کو ابتدائی طور پہ، کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ ایک معاشرتی تاثر ہے کہ خواتین کو بڑے مسائل ہوتے ہیں جب وہ فیلڈ میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو ہم سارا سے پوچھتے ہیں کہ سارا، آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب آپ بازار میں نکلی ہیں اور سوشل کام کے لیے نکلی؟ بالکل، سب سے پہلے تو السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری ایک کلچر ہے، جو پاکستانی کلچر ہے، ویسے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں عورتوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے کام کرنا، وہ کافی حد تک صحیح بات بھی ہے، لیکن آئی تھنک جہاں پہ عورتوں کے لیے مشکل ہے وہاں پہ آدمیوں کے لیے بھی کافی ساری مشکلات ہوتی ہے۔ مرد حضرات بھی بہت ساری ڈفرینٹ طرح کی مشکلات کا سامنا کر کے اپنی فیملیز کو پالتے ہیں، اپنے کیریئرز بناتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے ایک خاتون ہو کر، ایک عورت ہو کے جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو گھر میں آپ کو بڑا سیکیورلی رکھا ہوتا ہے، آپ کے والد صاحب ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، باقی گھر میں اس طرح سے حالات ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری باہر کی ریالٹیز کو فیس نہیں کرنا پڑتا، رائٹ؟ تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کا ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، اس میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، کسی سے آپ سیکھتے ہیں، کبھی آپ غلطیاں کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے آپ سیکھتے ہیں۔ آپ بھی ایک مرد حضرت ہیں، آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے، ہماری بڑی اچھی ایک بن گئی ہے، ایک ریپو ہماری آپس میں بن گئی ہے۔ سو یہ کہنا کہ ساری عورتیں پاکستان میں بڑی سپریسڈ ہیں اور ساری عورتیں بہت آزاد ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ مختلف سچویشنز میں مختلف حالات ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے کلچر میں تھوڑا سا، کیونکہ پردہ بھی ہوتا ہے اور بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، تو عورتوں کو اپوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ آدمیوں کا کام ہے، عورت کیوں کر رہی ہے، سماجی کارکن ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہمیں ہمارا ملک ملا ہے، ٹھیک ہے، اچھا برا جیسا بھی ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، ٹھیک ہے، بہت قربانیوں کے بعد، بہت جد و جہد و محنت کے بعد ملا ہے، اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جیسا بھی ہے نا، ہمارا اپنا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی کونے میں جاتے ہیں تو وہ ہمارا ملک نہیں ہوتا، ہم ہمیشہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز رہتے ہیں۔ پاکستان میں ہم فرسٹ گریڈ سٹیزنز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک اپنے آپ نہیں بنتے، لوگوں سے بنتے ہیں، تو اگر ہمارے لوگوں میں ہی گڑبڑ ہے تو ظاہری بات ہے ملک میں بھی گڑبڑ ہونی ہے۔ تو صرف ملک کو بلیم کرنا یا یہ کہنا کہ جی یہاں پہ خواتین بڑی سپریسڈ ہے، یس ہیں، بٹ سپریسڈ تو ویسٹ میں بھی ہے۔ امریکہ جو دنیا کا سب سے ماڈرن ترین ملک سمجھا جاتا ہے، عورتیں وہاں پہ بھی مارے کھا رہی ہیں، وہاں پہ بھی ریپس ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے، وہاں پر مولیسٹیشن بھی ہے، عورتوں کی بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ جو بلیک مائنورٹیز ہیں یا پورچریگنس ہیں یا اسپینش ہیں، میکسیکن ہیں، اٹالین ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی پاکستان میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے از رانگ، بٹ یس آف کورس عورتوں کو یہاں پہ ذرا زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو جب آپ نے ایک دفعہ ٹھان لیا ہے کہ آپ نے کچھ سماج کے لیے بہتر کرنا ہے تو پھر آپ کو ہر طرح کی چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ ہمارے بہت ساری این جی اوز ہیں خواتین کے حوالے سے جو کام کرتی ہیں، یہ شاید ان کو یہ آپ کی بات پسند نہ آئے اور وہ اسی پہ کام کرتی ہیں کہ یہاں پہ خواتین پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں خواتین کو وہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ وہ ہمارے ملک میں خواتین کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں اور این جی اوز نے بڑا کام کیا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری خواتین ہیں این جی اوز کی جو پاکستان کی اتنی منحوس تصویر کھینچتی ہیں کہ پتہ نہیں یہاں تو عورتوں کو صرف جوتے ہی پڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں، ہم بھی عورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ شاید یہ کہیں کہ جی آپ ایلیٹ کلاس کے ہیں تو جی آپ نے تو یہی کہنا ہے، تو جو ان عورتوں کو ایڈوکیٹ کر رہی ہیں وہ خود بھی تو ایلیٹ کلاس کی ہیں، وہ خود بہت لبرل کلاس کی ہیں، تو ان کا یہ کہنا یا میرا یہ کہنا تو پھر شوبھا نہیں دیتا نا۔ تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ غربت بھی بہت زیادہ ہے اور عورتوں کے ساتھ نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، آدمیوں کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف اور صرف کیونکہ ان کو فنڈنگ ملتی ہے نا ان چیزوں کے اوپر، تو ان کا تو کہنا سمجھ آتا ہے۔ اب جانوروں کے ساتھ پاکستان میں اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے جانوروں سے خیال آیا کہ آپ سوشل ورکر بھی ہیں اور خاص طور پہ آپ اینیمل لورز ہیں اور آپ اسی پہ زیادہ کام کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں جہاں پہ کتوں کو مارا جا رہا ہے، اور آپ کے گھر میں بلیاں بھی ایک زمانے میں تھی، ابھی بھی ہیں۔
تو یہ کتوں کے حوالے سے ہمارے کمپین چلتی ہے، کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے تو پھر پورا میڈیا اور سارے شور مچاتے ہیں. بالکل. تو یہ حکومت کے لیے آپ کیا چاہتی کہ ہیں کہ کتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے؟ ایک طرف تو یہ ہے پوری سوسائٹی کہتی ہے کتوں کو مارو، دوسری طرف آپ جیسے لوگ جو جانوروں سے محبت کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو آوارہ کتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے ٹائم کم ہے اور یہ بہت ایک واسٹ بڑا ٹاپک ہے، تو اس کو میں کوئکلی ایک راؤنڈ اپ کروں گی تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہماری ساری باتوں میں شامل ہو سکیں اور ان تک ہم اپنا میسج پہنچا سکیں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے. اوکے، سو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جانوروں کے ساتھ پوری دنیا میں زیادتی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جدھر ابھی تک ہم لوگ اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے، تو اسپیشلی ورکنگ اینیملز کے ساتھ جو کام کے لیے استعمال جانور کیے جاتے ہیں اور جو ہمارے اسٹریٹ اینیملز ہیں، چاہے کتے ہوں یا بلیاں، خصوصاً ڈاگس، ان کے ساتھ اس لیے بھی زیادہ برائی کی جاتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھیں ضرور واقعات ہوتے ہیں اور مجھے اکثر کبھی پیج پہ اچھی باتیں بھی لوگ لکھتے ہیں تو بری باتیں بھی لکھتے ہیں. میں نہیں ڈرتی اس طرح کی باتوں سے، میں ہمیشہ منہ پہ بات کرتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ امیروں کے چونچلے ہیں یا آپ کا بچہ کوئی کتا کاٹے اور وہ مر جائے، اللہ نہ کرے. تو اس طرح بات دوسرے کو کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں بہت زیادہ جو اسٹریٹ ڈاگز ہوتے ہیں نا، ہم سڑک ان کا گھر ہے، جیسے یہ میرا گھر ہے وہ ان کا گھر ہے، تو آپ ان کو ان کے گھر سے نکالیں گے. انسانوں کی جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے پاپولیشن، تو اس پہ بھی تو قابو ڈالیں. جانوروں کا بھی اللہ تعالیٰ نہیں بنایا، ہمیں بھی انہیں اللہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ جو سمندر میں جانور ہیں ان کو بھی اللہ نے بنایا، رائٹ؟ تو ہر کسی کا حق ہے اس دنیا میں. ہوائی مخلوق بھی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. سو ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا، پلانٹس بھی، ٹریز بھی. تو ہر کسی کا اپنا اپنا حق ہے، ہر کسی کا اپنا ایک رول ہے ایکو سسٹم میں پلے کرنے کا. گلیوں کے جب کتوں کو آپ مارتے ہیں تو آپ کا جو ویسٹ ڈسپوزل جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو گاربیج ہوتا ہے، وہ اب ختم ہونا بند ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کتوں کو مارنا سٹارٹ کیا تو وہ گند پڑا رہا، اس کی بیماریاں پھیلتی گئی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جی جو بہت سارے آپ کتوں کو آپ مارتے ہیں، آپ کے روڈنٹس پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بلیاں بھی کھاتی ہیں، وہ کتے بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روڈنٹ سے مطلب یہ کہ چوہے پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی بہت ساری، اب چڑیوں کو آپ نے قید کر لیا ہے تو وہ لوکسٹ جو آپ کو پتا ہے، وہ ٹڈیوں کا جو ایک پنجاب میں کتنی یہ پرابلم رہی. آپ نے بلیوں کو مارنا شروع کر دیا، وہ یا برڈز کو پکڑنا شروع کر دیا، وہ چڑیاں جو تھی وہ ان کو کھا لیتی تھی. اب وہ ہم نے ایک اللہ کا نظام ہے نا قدرتی، اس کو ڈسٹرب کیا تو ہم خود اینڈ میں خوار ہو رہے ہیں. اٹس اے فل سائیکل جو ایک چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم کتوں کے حوالے سے میں اسپیشلی بات کروں گا کیونکہ آپ کتوں کے حوالے سے کافی سینسیٹیو ہیں. تو گورنمنٹ کو کیا چاہیے، کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ کتوں کو مارا بھی نہ جائے اور کتوں سے لوگوں کو شکایات بھی نہ ہو؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ہم لوگ تقریباً سال سے بھی زیادہ ہو گئے، 2 سال ہو گئے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور کیونکہ اس وقت کرنٹلی آئی ایم بیسڈ ان پنجاب، تو یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ. 1-2 سال ہو گئے اور کافی محنت کی، لیکن اس نئی گورنمنٹ میں یہ بڑا دیکھنے میں آیا کہ بیوروکریٹس کو اکثر چینج کر دیتے ہیں. تو ابھی وہ ایک سیکٹری یا ایک اسسٹنٹ کمشنر یا کمشنر صاحب کام کرنے ایک ہماری موضوع کے اوپر شروع ہوتے ہیں تو ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، پھر ہم واپس شروع کرتے ہیں ایک نئے آفیسر بیوروکریٹ کے ساتھ اور پھر ہم وہ آگے کام چلتا ہے. تو دیکھیں کوئکلی میں یہ بتاؤں گی کہ گورنمنٹ کے ساتھ کام شروع ہو گیا ہے. ہم نے کچھ کوشش کی ہے، سندھ گورنمنٹ نے بھی کی، پنجاب میں بھی اسٹارٹ ہوا TNVR کا پروگرام وچ از ٹریپ نیوٹر ویکسینیٹ اینڈ ریلیز. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ان کتوں کو پکڑ کے ان کو ویکسینیٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ریبیز نہ ہوں اور کسی کو کاٹے نہ، اور جب ہم ان کو نیوٹر کر دیتے ہیں، ان کی نس بندی کر دیتے ہیں تو کہ وہ ان کی پاپولیشن نہ بڑھے، تو اور پھر ریلیز کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے کالرڈ ڈاگس کو کئی ہزاروں کی تعداد میں مارا ہے، ٹھیک ہے؟ جو نیوٹرڈ تھے اور سارا کچھ سیف کتے تھے. اور ACF نے کافی وہاں کام کیا اور اس طرح کئی اور آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں. پنجاب میں بھی کافی ساری آرگنائزیشنز اب مل کر ہینڈز جوائن کر کے کام کریں. ابھی تبریز صاحب جو ہیں اسسٹنٹ کمشنر، ان نے ابھی لانچ کیا تھا یہ پروجیکٹ TNVR کا پنجاب میں. اس کا تھوڑا کام سٹارٹ ہو گیا اور ابھی ہو رہا ہے، بلکہ ابھی میری کمشنر صاحب ہیز بین ویری کائنڈ، انہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا ہے، ہی از گیون اس اے ڈیٹ.
जिधर हम उनको मिलेंगे और हम उनके साथ ये बात दोबारा डिस्कस करेंगे. पहले हम मिल चुके हैं कि अब इस सारी चीज का जो हल है ना वो तभी निकलेगा जब हम सब मिलके काम करेंगे. और हमें पब्लिक को, अवाम को एजुकेट करने की जरूरत है, उनको अवेयरनेस देने की जरूरत है कि भाई उनका भी अच्छा, ये जो वैक्सीनेशन है इससे ये तो जरूर होगा कि कुत्ते का काटे से किसी को उस तरह बीमारी नहीं होगी, लेकिन कुत्ता लोगों को काटे ना, आम पब्लिक को किस तरह का रिएक्शन करना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, कुत्ते जगह जगह काटे? बिल्कुल ठीक है. देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इसके साथ अग्री करती हूँ. होता अक्सर ये है कि हमने अपने बच्चों को भी, आज भी मैं एक मॉर्निंग शो पे गई हुई थी तो मैं उधर यही बात कर रही थी कि हमारे मुल्क में जानवरों को हमसे ये रिएक्शन मिलता है कि ऐसे मारने वाला, कभी आप प्यार नहीं करते. तो यही गली के कुत्ते हैं जो हजारों लाखों लड़कियां हैं, बच्चियां हैं और खवातीन हैं, लोग हैं जो इनको रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, वो किसी को कुछ नहीं कह रहे. उन गलियों में कुत्तों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हाई जी हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता कि कुत्ते फिर और क्या पता वो काट ले. वो कुत्ते फौरन आप पर अटैक नहीं करते, आप उनको एग्रीवेट करते हैं, यानी कि आप उनको इंटाइस करते हैं. अक्सर बच्चे हमारे उनको पत्थर मारते हैं और एक माँ के अंदर तो अल्लाह ताला ने, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो हैवान हो या जो भी हो, पानी का क्रीचर हो या इंसान हो, माँ के अंदर और बाप के अंदर एक प्रोटेक्शन का आपके अंदर इंस्टिंक्ट है. ठीक है, वो एक हिस्सा अल्लाह ने डाली हुई है. तो जब आप माँ को या उसके बच्चों को अटैक करेंगे तो जाहिर बात है उसने तो अपने बच्चे को डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, उनका काम है अपने बच्चों को हिफाजत देना. तो अक्सर ये रीजन होता है कि हम उनको मारते हैं. तो जाहिर बात है कुत्ते के भी दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि यार यहाँ तो लोग मुझे मार रहे हैं तो यहाँ मैं सेफ नहीं हूँ, तो वो भी वापस रिएक्शन में आपको बाइट करता है. सबसे पहले हमें पब्लिक सर्विस मैसेजेस की जरूरत है. ठीक है, जिस तरह आपको पता है जब पोलियो की कैंपेन्स होती हैं या मुख्तलिफ चीजों की कैंपेन्स हो रही थी या डेंगू की हो रही थी, तो इसी तरह हमें ये एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि बेजुबान जानवर है, वो अपने लिए तो नहीं बोलेंगे. तो आप उनको इतनी तकलीफ से मारे, अल्लाह की बेजुबान जानवर है. कुत्ते का तो जिक्र कुरान शरीफ में भी आया हुआ है. ठीक है, घोड़े का, कुत्ते का, इनके तो कुरान शरीफ में भी जिक्र है. तो अल्लाह ताला ने जब उनको हमारी हिफाजत के लिए रखा है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उनकी वापस हिफाजत करें. आपको पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके ऊपर बात करने की जरूरत है. प्रोटेस्ट होनी चाहिए पीसफुल. और फिर डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस में आप जाएं, चाहे वो किसी भी लेवल के स्कूल्स कॉलेजेस हो, उसके अंदर आप जाएं, आप लोगों को ये बात बताएं और इस सारी चीज के ऊपर डिस्कशन करें. और आप लोग के जैसे प्रोग्राम्स इतने अच्छे आप लोग के व्यूअर्स होते हैं, उन तक हम ये बात पहुंचा सकें कि जानवरों का भी हक है यार इस दुनिया में रहने का, और ये आपके बड़े अच्छे रखवाले बन जाते हैं. अच्छा सर, ये आखिरी सवाल है कुछ आप, सॉरी मैं सिर्फ ये बात पूरी कर लूं कि अक्सर गलियों में, मोहल्लों में ये देखा गया कि जहाँ पे कुत्ते रहते थे उनको जो लोग थोड़ा बहुत खाना दे देते थे तो वो उन घरों के बाहर बैठ जाते थे, उनकी हिफाजत करते थे. कराची में भी ऐसा हुआ और लाहौर में भी ऐसा हुआ कि कुछ मोहल्लों से, कुछ सोसाइटी से उन्होंने कुत्ते मारे और उस जगह पर चोरियां डकैतियां हो गई, क्योंकि जानवर को अल्लाह ताला ने एक बड़ी इंटेलिजेंस दी है, स्पेशली डॉग्स को. और जो आप कह रहे थे ना कि रिएक्शन दे, अगर आप कुत्ते को देख के एकदम से भागेंगे ना तो समझेगा कि यार इसके दिल में चोर है तो अटैक करेगा. अगर आप आराम से, अगर इस तरह की सिचुएशन हो भी जाती है तो आप पूछ रहे थे तो मैंने कहा मैं बता दूं कि ये करना जरूरी है कि आपने अपना मेंटेन करना है अपने काम को, एंड वो नहीं आपको कुछ कहेंगे. अच्छा, ये कुत्तों से जो लगाव है आपका या बिल्लियों से, कोई आपकी जिंदगी में बचपन में कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद आपने इनसे मोहब्बत शुरू कर दी? नहीं, एक्चुअली जो मेरे वालिद साहब थे, जस्टिस साहब, उनके अब्बा को भी बड़ा लगाव था जानवरों से. तो घर में घोड़े कुत्ते, गांव में घोड़े कुत्ते और काफी सारे जानवर रखे जाते थे. तो बाबा जब बड़े हुए तो उनके पास भी डॉग्स थे. फिर जब हम पैदा हुए, हम बड़े हो रहे थे, तो अब्बू ने कहा कि बहुत अच्छा जानवर है कुत्ता, वफादार जानवर है, तो इंसान से ज्यादा अच्छी हिफाजत करता है और सिंसेयर भी होता है. तो मैं छोटी सी होती थी, मुझे याद है हमारे पास डोबरमैन, बड़े डेंजरस कुत्ते समझे जाते हैं, पेयर था. और मैं स्कूल से आती थी, मैं छोटी पिद्दी जैसी होती थी, होंगी कोई 5-6 क्लास में. तो मैं घर से आती थी, मैं बैग रखती थी और वो कुत्ते, उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता था और वो फटाफट भाग के मुझे गिरा दे, मेरे ऊपर बैठ जाए. और वो फीमेल थी और मेल था और बड़े खूबसूरत थे. उनको भी किसी ने पॉइजन कर दिया था, तब हम बहुत छोटे थे, बड़ा मैं रोई.
تو تب سے لگاؤ تھا. پھر میں جب بڑی ہوئی تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یار دیکھو ہمارے جو اپنے پیٹ ڈاگز ہیں, بلیاں ہیں, ہم ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور یہ یہاں پہ اتنے پھر رہے ہیں, ان کا کون خیال رکھتا ہوگا. تو وہ وہاں سے وہ چیز سٹارٹ ہوئی. اور ماشاءاللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ماں باپ نے ہمیشہ ہر جاندار کی عزت کرنی سکھائی, اس کو رسپیکٹ دینا اور اس کی امپورٹنس کی حوالے سے سکھایا کہ یار اپنے دل میں درد ہونا چاہیے. تو وہ چیز بس ادھر سے ہی شروع ہوئی اور بڑھتی گئی. فیشن میں آئی, پڑھی, ڈیزائنر بنے, جرنلسٹ بنے, ایڈیٹر بنے, پبلسسٹ, یہ وہ کافی کچھ, ہوسٹنگ بھی کی, ٹی وی بھی کیا, ایکٹنگ نہیں کی لیکن ٹی وی شی بھی کیا, اور اس طرح سے. تو مجھے لگا کہ ہمیں جب لوگ فالو کرنے لگے, آپ کو آفرز تو بہت ہوتی ہیں, اکثر ہوتی ہیں, لیکن آبویسلی ابا کی طرف سے ذرا تھوڑا سا اجازت نہیں تھی. انہوں نے کہا پہلے اتنا کچھ کری ہو, اور سو میں نے کہا اچھا چلے, مجھے کوئی ایسا انٹرسٹ بھی نہیں ہے. لیکن اینی ویز تو وہاں سے پھر مجھے انٹرسٹ شروع ہوا کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ یار تم اتنا جو اپنے آن یور اون کام کرتی ہو, سڑکوں سے کچھ بچے زخمی اٹھا کے لے آتی ہیں, بلی کے, کتے کے, تو تم اس کو زیادہ کیا کرو کہ تم اپنا پلیٹ فارم یوز کرو, تمہیں لوگ فالو کرتے ہیں, تمہیں لوگ جانتے ہیں, تم بولو گی لوگ سنیں گے. تو وہاں سے یہ ساری موومنٹ میری سٹارٹ ہوئی اور آج آپ کے سامنے. جی ناظرین, جس طرح آپ نے سنا کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس میں پرندے ہیں, اس میں جانور ہیں, چڑیوں کا بھی ذکر ہوا, کتوں کا اسپیشلی طور پہ ذکر اس لیے ہوا کہ سارا نے کتوں کے حوالے سے ایک تنظیم ان کی بڑی ایکٹیو ہے, یہ گلی محلوں میں بھی جاتے ہیں, جو آوارہ کتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. یہ جتنی مخلوق ہے یہ رب کی بنائی ہوئی ہے, اور انسان کی بھلائی کے لیے اللہ نے جو بھی مخلوق بنائی ہے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے. جب ہم انسان اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. تنویر احمد, TN نیوز, لاہور.